آج لوگوں کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا سلسلہ نسب فلاں فلاں خاندان سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ نسب فلاں فلاں پیروں اور فقیروں سے ملتا ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے پاس یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ کس کا کس سے تعلق ہے یہ اللہ رب العالمین کے پاس نہیں چلتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جلیل القدر پیغمبر کی بیویاں ہلاک و برباد ہو گئی، اور قرآن مجید کی یہ بات ہے کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائی، جس کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نبی ہے، لیکن ان کی بیوی ایمان نہ لائی، ہلاک و برباد ہوئی۔ اور ادھر دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اور ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرعون تھا دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر انسان، جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو نہیں جانتا ہے، جنت کے اندر گئی، اللہ نے جنت کو ان کے سامنے میں لا کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعلق کام کی نہیں ہے۔ اور سن لیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا ہے کہ جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ جی ہاں، آج لوگوں کو فخر ہے میں سید گھرانے کا ہوں، میں پٹھان گھرانے کا ہوں، میں شیخ گھرانے کا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں سنو، ایک انسان کی عزت اور بزرگی، شرف اور بلندی دین کی وجہ سے ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، کہا کہ انسان کی عزت اور بزرگی دین کی وجہ سے ہے، اور کہا کہ سن لو فلا تترک التقوی اتکالا علی النسب، تقوی کو کبھی مت چھوڑنا نسب پر بھروسہ کر کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے کہ دین نے فارس کے رہنے والے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اور بزرگی عطا کی، اور وہیں پر کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَقَدْ وَزَعَ الشِّرْكُ الشَّرِيفَ أَبَا لَهَبْ، اور وہیں پر ایک شریف خاندان کے شخص ابو لہب کو شرک نے ذلیل کر دیا۔ کتنی بڑی سچائی ہے۔ فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سارے کے سارے لوگ کافر اور مشرک تھے۔ کون سا خاندان ہے، کیا قبیلہ ہے، اللہ کے پاس یہ مطلوب نہیں ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، دنیا کے سب سے بڑے ولی بن گئے، اور ابو لہب قریش خاندان کا تھا۔ کعبہ کے متولی تھے یہ لوگ، لوگوں کو حج کے دوران پانی پلایا کرتے تھے، کعبہ کے رکھوالے تھے۔ اتنے بڑے خاندان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ شخص، لیکن شرک نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین کے پاس ایسا نہیں چلتا ہے۔